مسیح یسوع کے عظیم و بابرکت نام میں آپ سبھی کو میرا سلام۔ میں خدا کا خادم پاسٹر فارس آج شام پیغام زندگی میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں اور خداوند کے نام کو عزت و جلال دیتے ہوئے ایونجلسٹ داؤد اور خدا کی خادمہ اور پیاری بیٹی آسمہ دانش، آج ہم خداوند کے ایک مقدس کلام کے لیے چند باتیں کرنا چاہتے ہیں اور ایک بڑی خوبصورت گواہی بھی ہمارے ساتھ ہے جس سے خداوند کے فضل سے برکت ہوئی اور خداوند نے اپنا جلال اس پر ظاہر کیا۔ آج کل کے کچھ حالات بھی ایسے ہیں جو انسان کی زندگی کو ہلاکت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور اسی کے بارے میں چند باتیں آج ہم کریں گے پیغام زندگی میں، تاکہ خداوند ہمیں برکت دے اور ہم ایمانداروں کی طرح زندگی گزاریں۔ آئے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، سروں کو جھکائیں گے آج کے دن کے لیے، آج کے وقت کے لیے، اور خاص اس پر پیغام کے لیے دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، تو آخرو کے نام سے آمین۔ خداوند تیرا شکر ہو، تو بھلا ہے تیری شفقت ابدی ہے۔ آج کا دن ہم تیرے نام میں گزارتے ہوئے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور خاص اس وبا سے لڑنے کے لیے ہم تجھ سے برکت مانگتے ہیں، طاقت مانگتے ہیں، قوت مانگتے ہیں، تاکہ خداوند پاک خدا ہم تیرے نام سے فتح کریں۔ اور آج جتنی بھی باتیں ہم سب مل کر کرنے کو ہیں تیری جلال کو بیان کرنے کی، خداوند تو ہمیں بڑی برکت دے اور اپنے جلال کے لیے ہم سبھی کو استعمال کرنا، اور خاص ٹی پی سی ٹیم پر اپنا ہاتھ بڑھائے رکھنا، تاکہ اسی طرح بہت سے نئے چہروں کو خداوند کو تیرے جلال کے سامنے لائیں، بہت سے لوگ آج کے پیغام سے برکت پائیں۔ آمین۔ خدا میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں خداوند کا ادنا سا خادم، جیسے کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ڈی پی سی جو بہت سے نئے چہروں کو آپ کے سامنے لاتی ہے، تاکہ لوگ ان پیغام کو سنیں، ان گواہیوں کو سنیں جو برکت سے بھری ہوئی، جو خدا کے جلال کو بیان کرتی ہیں۔ ایسی ہی گواہیاں آج بھی آپ کے سامنے کی جائیں گی، کیونکہ بائبل مقدس اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ خدا کا کلام جب بھی ہوا وہ تمثیلوں کے ساتھ ہوا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایک بار جب خدا یسوع المسیح اب باپ کا کلام یعنی کہ خدا کا کلام سنا رہے تھے، تو وہاں پر کسی نے باہر سے آ کر آواز دی کہ تیرا بھائی، تیری بہن، تیری ماں تجھے بلاتے ہیں۔ تو مسیح یسوع کیا فرماتے ہیں؟ دیکھ میرا وہ ہے جو میرے باپ کا کلام سنتے ہیں۔ یعنی کہ آج میں آپ کے سامنے وہ لوگوں کو لایا ہوں جو باپ کا کلام سنتے ہیں، اور آپ کو وہ باتیں بتائیں گے جو خدا کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ خدا اپنے لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو۔ ایسے ہی آگے بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا حوالہ پڑھنا چاہوں گا نئے یاد نامے سے، کہ نیا یاد نامہ ہمیں بتاتا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا انہیں خداوند نے اسے حق بخشا، بیٹے اور بیٹی کا۔ ہاللیلویہ۔ یہی کلام ہمیں بابرکت کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل میں اس کا پہلا باب، اس کی پہلی 5 آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یوں مرقوم ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اسی سے سب کچھ پیدا ہوا۔ ایک بھی چیز جو پیدا ہوئی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ اسی میں زندگی تھی، اور زندگی انسانوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے، اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ آمین۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آپ سب پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر۔ خداوند میں آپ کی بھی سلامتی ہوں۔ میں خداوند میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر میرے ساتھ خدا کے اس پیغام کو سننے اور سنانے آئے ہیں، تاکہ ہم خدا کے کلام سے برکت پائیں۔ یوحنا کی انجیل میں جیسا بیٹا میں نے پڑھا کہ ابتدا میں کلام تھا، یعنی کہ شروع میں ہی بائبل مقدس اس کی وضاحت کر رہی ہے۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی وبا آ چکی ہے جس کا نام کرونا ہے۔ اس کرونا نے انسان کے اندر بہت ہی خوف اور ڈر اور دہشت بھری ہوئی، تو ہمیں
اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کلام میں کیا میں نے ابھی پڑھا آپ کے سامنے، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ اور اسی سے سب کچھ پیدا ہوا. اگر یہ وبا بھی پیدا ہو رہی ہے خدا کی مرضی سے. اگر اس وبا نے انسانوں کو ہلاک کیا ہے تو خدا کی مرضی سے. اگر اس سے انسان متاثر ہو چکے ہیں تو خدا کی مرضی سے. اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی اور زندگی انسانوں کا نور تھی. اور نور کہاں چمکتا ہے؟ تاریکی میں. اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. ہم اس کے انگیز جائیں تو بائبل مقدس کے مطابق دیکھا جائے، جب اس وبا نے جنم لیا 2019، عزیزو سننے والی بات، غور کرنے والی بات، 2019 جب ختم ہو رہا تھا، 31 دسمبر رات جیسے دن ڈھل گیا اور اس وبا نے، اس بلا نے جنم لیا. چائنا کے کچھ ایسے شہروں میں یہ ظاہر ہوئی اور وہاں سے پھیلتے پھیلتے آج یہ پوری دنیا میں آ چکی. اور بہت سے ایسے ملکوں نے اس پر غور نہیں کیا. بہت سے ایسے لوگوں نے، حکمرانوں نے اسے رد کیا، ایک مذاق بنایا. اور آج اس کا رزلٹ کیا ہے؟ امریکہ میں، اٹلی میں، چین میں، اسپین میں بہت سی روزانہ کے طور پر ہلاکتیں ہوئی. پاکستان میں بھی ہلاکتیں ہیں. ہم پاکستان میں رہتے ہوئے، کیونکہ بائبل کہتے ہیں جس ملک میں رہتے اس ملک کی سامریت، ترقی اور بقا کے لیے دعا کیا. تو پاکستان میں بھی اس کی ہلاکتیں ہیں. تو میں چاہوں گا کہ ہمیں کلام پر غور کرنا چاہیے. ایونجلسٹ داؤد بھی آپ کے سامنے ہے، وہ بھی چند باتیں میرے ساتھ شیئر کریں گے. جی بیٹا آپ بتائیں، جو بات میں نے کہی کہ یہ انسان اپنی خطاؤں سے مار کھا رہا ہے، کیونکہ نور تاریکی میں چمکتا ہے، تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. یعنی کہ جب یہ وبا آئی تو لوگوں نے اسے قبول نہ کیا، رد کیا، مذاق کیا. لوگ اس کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے اور اس وبا نے تیزی سے انسان کو ہلاک کرنا شروع کر دیا. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. مسیح میں آپ سب کی سلامتی کریں. ہم کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے ایک بار پھر سے وقت دیا کہ اس کے کلام کی باتوں سے آج ہم برکت پا سکیں. جیسا کہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ اور کلام ہی خدا تھا. جب اس کو واضح طور پر دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باب میں، تو وہاں پر بھی مرقوم ہے کہ دنیا بننے سے پہلے خدا کا روح پانی پر جنبش کرتا. بے شک عزیز و بائبل مقدس جو کلام ہے، یہ کلام خدا کی آواز ہے. خدا کی آواز کے مطابق اسے لکھا گیا ہے. اور جیسا کہ بھی بات ہو رہی ہے کہ نور تاریکی میں چمکا، تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. جیسے بھی یسوع مسیح کی زندگی کو بھی دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں. اور یہ دنیا ایک تاریکی میں تھی. تاریکی کیا تھی؟ وہ گناہ میں تھی، وہ پھنسی ہوئی تھی ابلیس کے شکنجے میں، بیماریوں میں، گناہ میں، طرح طرح کی مصیبتوں میں. اور جب نور، دنیا کا نور یسوع مسیح کلام کے مطابق مجسم ہو کر دنیا میں آیا تو لکھا ہے کہ تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. دنیا نے بھی اسے قبول نہ کیا بلکہ اسے رد کیا. آج عزیزو اسی طرح یہ وبا ہماری زندگیوں کے اوپر بہت سارا خوف اور دہشت کو پھیلا رہی ہے. ہماری ملکوں کے اوپر، ہماری سرکاروں کے اوپر، ہماری حکومتوں کے اوپر اس وبا کا بہت پریشر آ چکا ہے. دن بہ دن ہم نیوز سنتے ہیں، ہلاکتیں بڑھتی جا رہی ہیں، متاثرین بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن عزیز و بائبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ تم دنیا کا نور ہو. یسوع مسیح نے آپ کو اور مجھے بھی دنیا کا نور ٹھہرایا ہے. متی کی انجیل کے جب 6 باب میں دیکھتے ہیں اور جب اس کے 5ویں باب میں دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ تم دنیا کا نمک ہو. جب اس سے ہم آگے دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ تم دنیا کا نور ہو. اگر عزیزو ہم خدا کا نور ہیں، اس کا کلام ہمیں بستا ہے تو ہم اس وبا سے فتح پا سکتے ہیں اور ہمارے وسیلہ سے ہماری حکومتیں بھی فتح پا سکتی ہیں. کیونکہ تاریکی نے نور کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس لیے آج دنیا میں وہی تاریکی ابھی تک چھائی ہوئی ہے اور بیماریاں ابھی بھی موجود ہیں.
یہ پریشانیاں، یہ وبائیں، یہ آج کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی بہت اس طرح کی وبائیں، مصیبتیں آئیں، لیکن جب ایسی مصیبتیں آئیں تو خدا نے اپنے لوگوں کو کھڑا کیا، اپنے خادمین کو بلیس کیا، اور کلام کے وسیلہ سے ان کا خاتمہ بھی کیا۔ آج ہمارا بھی ایمان ہے، یہ کلام نور ہے اور نور تاریکی میں چمکتا ہے۔ اس بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی چراغ کو جلا کر بیٹھ کے نیچے نہیں رکھتا بلکہ اوپر رکھتا ہے تاکہ اس کی روشنی پھیلے۔ ہمیں عزیز و کلام کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کلام کو اونچا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ نور کلام کے وسیلہ سے ہم میں سے چمکے اور یہ بیماریاں دور ہو۔ میرا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اس پیغام کے وسیلہ سے جو خدا کا نور ہے چمکے گا، اور تاریکی، جو بیماریاں، جو مشکلات، جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہوں گی۔ آمین۔ عزیز و بڑی خوبصورت باتیں خدا کے بندہ نے، خدا کے بیٹے ایونجلسٹ داؤد نے آپ سے بیان کی۔ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، وہی بات کہ اپنے آپ میں قائم رہیں۔ اگر آپ نور کو قبول نہیں کریں گے تو آپ بھی تاریکی میں ڈوب جائیں گے۔ جی، میں خدا کی خادمہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں، آج کل لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں ڈرتے ہیں، جیسے ہی کوئی نیوز سنتے ہیں کہ آج فلاں ملک میں اتنی ہلاکتیں ہوگی۔ میں آج کل روزانہ نیوز سن رہا ہوں، تو ڈرتے ہوئے بات کہنی چاہیے، انسان جب مرتا ہے تو آفت ہے، گھر میں بھنچال آ جاتا ہے، ماتم ہوتے ہیں، لیکن یہ جو بیماری ایسی ہے اس کا ماتم بھی کیا نہیں دے رہے۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی، خدا کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو میں اسلام۔ میں خدا کی خادمہ مسز وارث، جیسا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ بھی نجات پائے گا۔ آمین آمین۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ خدا کے کلام پر ایمان رکھیں، اس پر عمل کریں، خدا کے حضوری میں چھپ جائیں، اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے چھپا لیں تاکہ خداوند ہر زندگی پر رحم کرے، اپنے گناہوں کو اقرار کرے تو خداوند ہمیں معاف کرے۔ جب ہم خداوند کی حضوری میں جھک جاتے ہیں تو خداوند ہمیں معاف کرتا ہے اور خداوند ہماری زندگی کو بچا لیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ جیسا کہ آج کل کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر روز دعا کرنی چاہیے، خدا کا کلام پڑھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اس وبا سے بچ سکیں اور ہم خدا کے کلام سے بابرکت ہو سکیں، یسوع کے نام سے آمین۔ خدا کی خادمہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہمیں ڈرنا نہیں ہے، ہمیں دعا میں ٹھہرنا ہے، اور دعا ہمارا ہتھیار ہے، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ دعا کے ذریعے تم خدا کے ارادوں کو بدل سکتے ہو۔ اگر ہم نینوا کی شہر کی طرف نگاہ کریں تو انہوں نے 3 دن روزہ رکھا، خاک اوڑی، فاقہ کیا، پھر جا کر خدا کا ارادہ بدل گیا۔ نہیں تو خدا انہیں غرق کرنے والا تھا، خدا انہیں نیست و نابود کرنے والا تھا، لیکن بائبل مقدس کی پہچان یہ ہے کہ جنہوں نے نور کو قبول کر لیا، تاریکی وہاں سے ختم۔ جیسے انہوں نے نور کو ایکسیپٹ کیا، جیسے انہوں نے اپنے گناہ کو اقرار میں کیا کہ ہم نے گناہ کیا، یہ بدی ہے جس کی وجہ سے یہ نینوا شہر تباہ ہونے والا، انہوں نے اسی وقت اس بات کو ایکسیپٹ کیا، نور کو قبول کیا۔ یہ پیغام خدا کی طرف سے، یہ نور کا پیغام ہے۔ ہمارے گناہ بھر چکے ہیں، تب بھی خدا نے آسمان بند کر دیا۔ تو آج کل اس سے ایسا ہی ہو رہا ہے، اس وبا نے بھی ایسا کر دیا ہے۔ ساری دنیا میں دہشت کیوں ہے کہ لوگوں کے گناہ اتنے بھر چکے، بدیاں اتنی ہیں۔ ہم یسائی کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں پر خدا کہتا ہے کہ جب وہ اپنے خلوت خانے سے آئے گا تو کیا کرے گا؟ بد کرداروں کو سزا دے گا۔ تو آج وہ کر رہا ہے، تو اس کلام سے ہماری زندگی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ یوحنا کی انجیل میں کلیئر ہے کہ نور کہاں چمکتا ہے؟ تاریکی میں، یعنی کہ وہاں پر نور آتا ہے جہاں پر گناہ ہے، جہاں پر بدی ہے، جہاں پر بدکاریاں ہیں۔ یسوع مسیح نے اگر صلیب پر جان دی تو کیوں دیے؟ گناہ تھے، بدکاری تھی، بری روشیں تھی۔ اگر آج خدا قہر کر رہا ہے تو کیا ہے؟ گناہ ہے، بدکاری ہے، بری روشیں ہیں۔ کلام کہتا ہے کہ تم اپنی بری راہوں سے پھرو تاکہ خدا قہر کرنے سے
बाज आए। अगर आप खुदा के कहर से बचना चाहते हैं तो उस डाकू की तरह इकरार कर, तभी खुदा कहेगा कि तू आज मेरे साथ कहूँगा फिरदौस में होगा। तो मैं चाहूँगा कि चंद ऐसी बातें और करें कि लोगों को हुकूमतों के ताबे रहना भी जरूरी है। पाक कलाम फरमाता है कि कुछ देर के लिए तुम अपने आप को घरों में महफूज करो, दरवाज़ा पीछे से क्या करो, बंद करो, एक ख़ानदान की सूरत में क्या करो, दुआ करो। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो ज़रूर खुदा के कलाम पर निगाह करें। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लोग घरों में नहीं बैठते, महफिलें सजा रहे हैं, वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। बहुत सी पेशन गोइयाँ भी दोस्त साहब मैं सुन रहा हूँ, बहुत से खातमों की पेशन गोइयाँ हैं कि फ़लाँ दिन में फ़लाँ तारीख में ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये कोरोना ख़त्म नहीं हो रहा। रोज़ बरोज़ हलाकतें हो रही, हर मुल्क में कोई ना कोई कितने कितने लोग मरने की तादाद आ रही। क्यों? खुदा ने कहा है अपने आप को महदूद कर लो, घरों में दुआ करो, खाकसार बनकर। लेकिन लोग क्या करते, उसका गलत फायदा उठा रहे। हुकूमतें घरों में भेजती हैं, वो घरों से बाहर नहीं करते, महफिलें सजा रहे हैं, शराब नोशी कर रहे हैं, वक्त को ज़ाया कर रहे हैं, खादम पेशन गोइयां कर रहे हैं, अजाब खत्म होने वाला है, लेकिन लोग बदल नहीं रहे। जब तक लोग नहीं बदलेंगे, मैं दोस्तों नहीं मानता कि आफतें खत्म हो। अगर चाहते हैं कि हमें आफतों से बचना है तो ये हमारा पैगाम है, हम हुकूमतों के ताबे आ जाए, खुदा के कलाम के साए में आ जाए, ताकि आप बरकत पा सकें। हालेलुया। सो अज़ीज़ों, खुदा में आपकी सलामती। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम आएंगे और बड़ी खूबसूरत गवाही हमारे साथ है। आज आप उसकी गवाही सुनेंगे तो आप खुदा में बड़ी बरकत पाएंगे। आमीन। वेलकम बैक टू पैगाम ज़िंदगी। खुदा ना आपको बरकत दे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पैगाम ज़िंदगी, जिसमें आपको बताया जाता है कि खुदावंद का जलाल और खुदा का फजल अपने लोगों पर कैसे ज़ाहिर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ी खूबसूरत एक गवाही है, जिसे सुनकर मैं भी हैरान हुआ जब मुझे पता चला कि प्यारी बेटी आसमा जो हमारे साथ बैठी हुई है, कि इसे पढ़ना नहीं आता था। और खुदावंद का फजल देखें दोस्तों, खुदावंद का जलाल है कि खुदा ने इसकी दिल की आंखें खोली। सच में जब मैं सुनता था लोगों से, खातमों से, कि मेरी दिल की आंखें खोल, और आज खुदा का फजल मैंने बेटी आसमा के लिए देखा। और जैसे जब मुझे पता चला, मैंने बड़े ही मान से कहा कि हम बेटी आसमा को बुलाएंगे और पैगाम ज़िंदगी में लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह खुदा अपने लोगों पर फजल करता है। और खुदावंद का फजल हुआ, आसमा को शौक था कलाम पढ़ने का, और जब खुदा ने इसकी दिल की बातें सुनी, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा दिल और गुर्दों के भेद जानता है। जब खुदा के फजल ने बेटी पर निगाह की कि आसमा को शौक है कि वो कलाम पढ़े, तो खुदा ने इसे ताकत बख्शी। मैं चाहूँगा कि हम इसी की ज़बानी सुने ताकि आप बरकत पाएँ। जी आसमा, आप कैसे बेटा जी? मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैंने सुना कि आपको खुदा ने ताकत दी है, आपको पढ़ना नहीं आता था, अब आप पढ़ सकते हैं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं चाहूँगा कि आप तमाम मेरे देखने वालों को, नाज़रीन को, अपनी गवाही शेयर करें कि कैसे खुदा ने आपको बरकत दी। जी बेटा। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदा की बंदी आसमा दानिश आप सबके सामने अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है। मुझे पढ़ना नहीं आता था, लेकिन मुझे खुदा का कलाम पढ़ने का शौक था। नहीं आता था, इससे शौक था, और शौक से खुदा बड़ी बरकत देता है। अगर आप अपने दिल को कायम रखेंगे तो वो दिलों को जानता है। दोस्तों, खुदावंद का कलाम दिलों को जानता है। जी बिल्कुल। और खुदा ने जाना कि बेटी का शौक था और खुदा ने इसे पढ़ना सिखाया। जी बेटा जी, बड़ी खुशी में। जी डॉक्टर साहब, आपने गवाही सुनी होगी आसमा की। बिल्कुल। आसमा ने कहा मुझे आता नहीं था, मुझे खुदा का फजल है कि मैं पढ़ लेती हूँ। तो आसमा जी, मैं चाहूँगा कि आप हमें कोई हवाला सुनाएं जो आपको बहुत पसंद है। जी भाई साहब, मैं यूहन्ना की इंजील, इसका पहला बाब, पहली से 2 आयत। जी।
जो मुझे बहुत पसंद है। प्रेज गॉड, हालेलुया। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और यही इब्तिदा में खुदा के साथ था और सब चीज़ें उसी के वसीले से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुई उसी में से कोई चीज़ भी उसके उसके बगैर बगैर पैदा नहीं ना। हुई। आमीन। आमीन। जैसा कि आपने सुना भी, आसमा को ये बहुत पसंद थी आयतें, इसका इस हवाले से बड़ा शौक़ पैदा हुआ जब ये दूसरों से सुनती थी। जी बेटा ऐसे ही है ना, जी बिल्कुल। जैसे ही दूसरों के खुद यानी कि खुदा के खादमों से ये हवाला सुनती थी, और स्पेशली जब मुझे पता चला कि इस बात पर ये बड़ा ज़ोर देती थी कि मुझे ये आयत बड़ी पसंद है। और देखिए कि खुदा का फजल कैसे हुआ, और खुदा का फजल हुआ और इसने पढ़ना शुरू कर दिया। गॉड ब्लेस यू बेटा जी, हमारी दुआएं आपके साथ है। खुदा की खात्मा और बेटा एवेंजलिस्ट दाऊद आपके लिए दुआ गए, और मैं चाहूँगा कि नाजरीन भी इस बेटी के लिए दुआ करें ताकि इसका जो शौक़ इसी तरह बरकरार रहे, ताकि जब ये दोबारा आपके सामने आए वो एक दलेर बनकर आए और आपको खुदा का कलाम भी सुनाए और बताए कि खुदा किस तरह अपने लोगों से प्यार करता है। आमीन। आखिर में हम मिलकर उनके पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए दुआ करना चाहते हैं, जिसे हम मिलकर दुआ करेंगे। खास बेटी के लिए भी दुआ करेंगे कि आज इस पैगाम से खुदावंद के लोग बड़ी बरकत पाएँ और खुदावंद का इतबार आए। अपने सरों को झुकाएं और चंद लम्हों में बेटे दाऊद के साथ मिलकर दुआ करें। खुदा बाप और बेटे पाक के नाम से। खुदा कदूस और बुजुर्ग आसमान और ज़मीन के खुदा, तुझे इब्राहिम इसहाक और याकूब का जिंदा खुदा, तुझे आसमानों के आसमान पर तख्त नशी है खुदा, फिर भी हम खाकसारों का ख्याल रखते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज के सारे प्रोग्राम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा जितनी तेरे कलाम की बातें खुदा यीशु सीखी गई सिखाई गई खुदा तौफीक अता फरमा ताकि खुदा इस पर अमल कर सके खुदा तमाम सुनने वालों के लिए बरकत का बायस हो खुदा तेरे खादम के लिए खुदा जो आज के प्रोग्राम का होस्ट करे पास्टर वारिस के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते खुदा तुझसे और ढेरों बरकतों की दुआ करते खुदा इनकी पूरी टीम के साथ हो खुदा इनकी पूरी यूथ की टीम के साथ हो खुदा जो तेरे कलाम के लिए खुदा यीशु काविश रखते मोहब्बत रखते खुदा तुझे बाबरकत कर खुदा और बिलखसूस आज तेरी बेटी के लिए जिसने बड़ी दलेरी से खुदा अपनी आवाज़ को बुलंद किया, उसकी आवाज़ में तो अपना जोर बढ़ना खुदा। तेरी बेटी आसमा दानिश के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा तेरा ही कलाम फरमाता है मांगो तो दिया जाएगा खुदा। तेरी बंदी ने तुझसे खुदा यीशु कलाम की रूह मांगी और तुम्हें बख्शी, तेरा शुक्र करते हैं खुदा मिन्नत करते कि लफ्ज़ों की भी तरतीब अता फरमा खुदा ताकि खुदा तेरे कलाम में दिन तुम रात कर पाए। तेरे नाम से तेरी बंदी तेरे नाम से कुव्वत पाए खुदा। तेरी खादमा के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे खादम के लिए इस पूरी टीम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, आज के प्रोग्राम के लिए तमाम सुनने वालों देखने वालों के लिए खुदा तुझसे पूरी कैमरामैन टीम के लिए भी तुझसे बढ़कर की दुआ करते हैं और ये पाकिस्तान के लिए खुदा हम तुझसे दुआ करते तुझसे अपनी सलामती मिले खुदा तो अपने पैरों में अपने हाथों में ले खुदा ताकि ये वबा ये बीमारी खुदा यीशु जो हलाकतों का बाइस बन रही है तेरे यीशु के नाम से जाती है खुदा तेरा कलाम नूर की मानित चमके और ये सारी तारीकी सारी बीमारी वबा तेरे यीशु के नाम से जाती है खुदा। आज तेरे नाम से मिल बैठते हैं, तेरा कलाम फरमाता है जहाँ दो तीन मेरे नाम से जमा में वहाँ पर मंजूर तेरे खादम और तेरे खादमीन के साथ मुतमिन हो खुदा ईमान के साथ कहता हूँ कि तू हमारी दुआ को सुन कबूल फरमा। तेरे बेटे अपने नबी बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। आखिर में कहेंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में दे, हमारी कर्जदार को बख्श ताकि हम भी अपने कर्जदार को और करें, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, करके बुराई से बचा, ये बादशाही कुदरत और जलालत हमेशा अब खुदा उनका फजल उसका इत्मीनान जो समझ से बाहर है पूरी जमात के साथ इस प्रोग्राम के साथ कैमरेमैन टीम और तमाम देखने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक है। खुदा बाप
सो आखिर में खुदा ने आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू आप लोगों का, आसमा जी, खास कर आपका। आप आए, आपने अपनी गवाही शेयर की, देखने वालों को आज बड़ी बरकत मिलेगी। मैंने बड़ी बरकत पाई आपकी गवाही से, उम्मीद रखता हूँ आप लोगों ने बरकत पाई होगी। यही फजल है खुदा का जो कि लोगों से प्यार करता है। याद रखिए कि हम हुकूमतों के ताबे रहना ज़रूरी, इसलिए एहतियात करें, अपने आप को महफूज रखें, तभी मैं और आप बच सकते हैं। हमें लड़ना है, डरना नहीं। खुदा ने आप सबको बड़ी बरकत दे।